لیکن کسی علاقے سے ٹرانسفر ہوتے تحصیلدار کے پیچھے میں نے گھروں میں شام کو کھانا نہ پکتے پہلی بار دیکھا ہے، صرف اس لیے کہ وہ کوئی دکھے تھے جن کا وہ احترام کرنے کا دل کرتا تھا۔ تم زبردستی اور گنڈا گردی کے قصے لکھو، ہم اشتیاق صاحب کے نام کے ساتھ انقلاب لکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ Tehsildars who are present right now with us, Mr. Shakil Ahmed, Mr. Ishtiaq Mahidin, and then Mr. Zubair Ahmed Bhatt. Then President, Honorable Naib Tehsildar Sahib, and President, District Patwari Association, Mr. Sofi sir, and then Murawat Hussain, who is nothing less than a brother to me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رخصت یار کا منظر کچھ اس طرح عجیب تھا یاروں کہ میں نے خود کو خود سے ہی جدا ہوتے دیکھا ہے۔ میں ان سب چیزوں کے بارے میں بات کروں کہ جو سب اشتیاق صاحب یہاں جھنڈے گاڑ کے گئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پامپور کی گلیوں میں سڑکوں پہ سب جگہ لکھا ہے کہ اشتیاق صاحب کس ہستی کا نام ہے، اور ہمیشہ انشاءاللہ ہمارے دلوں میں وہ یادیں تازہ رہیں گی۔ میں تھوڑا پرسنلی اشتیاق صاحب کو اتنا جانتا ہوں جتنا شاید آپ سب بیٹھے یہاں نہیں جانتے ہیں، تو میں ان سب کچھ پہلوؤں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اشتیاق صاحب ہم ساتھ میں پڑھتے تھے، بہت ہی زبردست اسپورٹس پرسن ہیں، والی بال میں اسٹیٹ فیڈریشن آف انڈیا کے ایک کھلاڑی رہے ہیں، نیشنل کھوکھو ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں شاید کئی سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج اس کی ضرورت ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ ایک بار میں اشتیاق صاحب کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، 5 منٹ ملاقات کے لیے آیا تھا، بات تو کرتے نہیں تھے، آدھے گھنٹے کے بعد میں لوٹ جاتا تھا تھینک یو ویری مچ کہہ کے، کیونکہ یہ پبلک ڈیلنگ میں بزی ہوتے تھے، چاہے وہ کسی غریب لڑکی کو بٹھا کے UPSC کی تیاری کا سبق دے رہے تھے، یا کسی بزرگ کو بلا کے یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ کو ابھی تک گائیڈ نہیں کیا گیا ہے، یا پھر کوئی کام ایسا ہو جو ہم سب جانتے ہیں کہ اشتیاق صاحب کس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ پنگا لینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، ہمسایہ وغیرہ کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی رہتی ہے، پورے بڑے بڑے جو گروپس ہیں، مافیاز ہیں، ان کے ساتھ پنگا لو تو مطلب بات بن جائے۔ تو یہ وہی سب کام ہیں جو اشتیاق صاحب بالکل کر کے گئے ہیں یہاں سے، اور میں نے پہلی بار دیکھا ہے 14 سال کے، میں تھوڑا لینگویج ڈفرینٹ یوز کروں گا تاکہ سینس اس کا بڑا وہ میں بڑا اس کا سینس نکال سکوں۔ ایک 14 سال کے لونڈے کی جیب میں پڑے موبائل فون میں پہلی بار میں نے دیکھا اس کے کنسرن جو تحصیلدار ہے ان کا نمبر سیو ہے، اس کو کبھی کبھار عید مبارک بھی کرتے ہیں، اور اپنا کچھ کمپلینٹ بھی ہو تو اس کو بھی لکھ دیتے ہیں، سر پلیز لک انٹو دس میٹر، ٹھیک ہے نا۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ سب شاید پہلی بار ہوا ہے۔ کسی اسکول میں ٹرانسفر ہوئے ٹیچر کے پیچھے میں نے بچوں کو روتے دیکھا ہے، لیکن کسی علاقے سے ٹرانسفر ہوتے تحصیلدار کے پیچھے میں نے گھروں میں شام کو کھانا نہ پکتے پہلی بار دیکھا ہے۔ تو یہ وہ سب مقام ہے، وہ سب جو ویلیو ہے اشتیاق صاحب کے ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ میں تو ایک انفیکٹ یہ تو آپ آج کا جو پرسنل ڈپارٹمنٹ آپ کا جو ریونیو کا ہے، جو محکمہ مال ہے، تو انہوں نے آرگنائز کیا تھا، تو مروت حسین صاحب نے مجھے انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ فار دس، لیکن وہ خالی پیلی انوائٹ نہیں کیا، کیونکہ اشتیاق صاحب کے حوصلے کو دیکھ کے میں بھی کبھی کبھار وہ جذباتی ہو کے پھر یہاں پہ آیا کرتا تھا، جیسے ان نے پبلک ملا وہ چلایا، تو میں بالکل یہاں پر 1 بجے تک دھوپ میں بھی اناؤنسمنٹ کرتا رہا، صرف اس لیے کہ وہ کوئی دکھے تھے جن کا وہ احترام کرنے کا دل کرتا تھا۔ تو مجھ سے بھی ڈر کے کئی سارے میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، لیکن شاید میرے بھی نصیب میں کبھی ایسا دن ہو کہ مجھے پتا چلے میری عزت کی وجہ سے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ یہ سب کام ہمارے اشتیاق صاحب بالکل یہاں سے کر کے گئے ہیں۔ تو آخر میں کچھ کہنا چاہوں گا جو پھر سے بڑا میننگ فل ہے، تو میں سارے جتنے بھی ہمارے صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں، افسران بیٹھے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ سیکنڈ کے لیے میری وہ بات سنیں، میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ اور لاسٹ میں یہ کہہ کے جاؤں گا، کیونکہ میرے دل کے اندر ہے، مجھے اس پہ پکڑا بھی نہیں جائے گا، اگر پکڑا بھی جاتا ہوں تو تب بھی مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ میرے بہت دل کے عزیز ہیں، میرے دوست رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج جا رہے ہیں، جو کتاب کھلی ہے اسے بند بھی ہونا ہے، جو پتے کھلے ہیں انہیں ایک دن جھڑنا بھی ہے۔ چینج از دا لا آف نیچر، لیکن کچھ چینجز بڑی فیٹل جان لیوا ہوتی ہیں، تو مان لیجئے یہ والی چینج جو ہے نا یہ تھوڑی جان لیوا ہے، پر ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ زبیر صاحب جو ہیں اس درد کو کم کریں گے اور ہمارے ساتھ بالکل ویسے رہیں گے جیسے ہمارے اشتیاق صاحب رہ کے گئے ہیں۔ تو آخر میں ایک ہی شعر عرض کرنا چاہوں گا، ایک شعر نہیں ہے بس بات ہے، وہ بس شعر کے انداز میں کہوں گا، تو ملاحظہ فرمائیے۔ تم زبردستی اور گنڈا گردی کے قصے لکھو، ہم اشتیاق صاحب کے نام کے ساتھ انقلاب لکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔